الحمدللہ سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 130 سے. یہ چیپٹر ہے جی ہمارے پاس 10 قانون شہادت آرڈر کا. ایگزامینیشن آف وٹنس، ایک وٹنس کو کس طرح ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کی کس طرح شہادتیں وغیرہ جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں. تو آپ اس کو جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا اس کو اچھے سے پڑھیں تاکہ میں سننے والا بنوں. Order of the production and examination of witness. The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, respectively, and in the absence of any such law by the discretion of court. اگر کسی کیس میں سول ہے یا کرمنل ہے اس کے مطابق کسی وٹنس کو بلانے کا کوئی پروسیجر دیا گیا ہے تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے. ہاں اگر کوئی پروسیجر واضح طور پر کسی لا میں یا کسی فیلڈ میں نہیں دیا گیا تو پھر عدالت کی اپنی ڈسکریشن پاور ہے کہ وہ جیسے کسی کو کال کرنا چاہے. ٹھیک ہے، آرٹیکل پڑھتے ہیں 131. یعنی چاہے سول کیس ہے، سول یا کرمنل کیس ہے، ہر کسی میں اگر کوئی واضح میتھڈ دیا گیا ہے گواہ کو بلانے کا تو اس کو اسی طرح بلایا جائے گا، اسی طرح اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اگر ایک واضح پروسیجر نہیں ملا تو ہوگا کیا کہ جو عدالت مناسب سمجھے گی وہ پروسیجر اڈاپٹ کرے گی. بات کرتے ہیں آرٹیکل 131 کی. جج ٹو ڈیسائیڈ ایز دا ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس when either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. اب کوئی بھی ایویڈنس آتی ہے کسی بھی کیس میں، وٹنس کوئی گواہی دیتا ہے، کوئی شہادت دیتا ہے، تو وہ کس کی پاور ہے؟ جج کی پاور ہے. جج جتنا چاہے وہ ایویڈنس کو ایڈمٹ کرے، جتنا نہ چاہے وہ ایڈمٹ نہیں کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹ، یہ چیز، یہ ایویڈنس ریلیونٹ ٹو میٹر ہے تو وہ باؤنڈ ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کا. اگر وہ ایڈمٹ نہیں کرتا تو وہ اپر لیول پہ جا کے آپ اس کا آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک فیصلہ دے دیتا ہے، اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتا، آپ اس کو کہیں گے فردر جا کے جب اپیل میں یا ریویژن میں یا کہیں بھی کسی بھی اسٹیج پہ جائیں گے تو آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جناب یہ فیکٹ امپورٹنٹ تھا، یہ ایڈمٹ ہونا چاہیے تھا لیکن ایڈمٹ نہیں کیا گیا، تو وہ اس کے لیے دوبارہ کیا کہتے ہیں ایویڈنس، یا اس کے لیے دوبارہ سارے ایویڈنس وغیرہ کنڈکٹ کیا جاتے ہیں. If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such facts and the court is satisfied with such undertaking. If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or required evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. اب بات یہ ہے، ایک چیز، کوئی بھی ایویڈنس کسی چیز کے متعلق دیا جاتا ہے، فرسٹ آف آل تو یہ جج کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اس کو ریلیونٹ لگے گا تو وہ باؤنڈ ہے اس کو ایڈمٹ کرنے کا. ہاں ایک چیز کو ایڈمٹ کرنے کے لیے دوسری کا سہارا لینا ہوگا تو وہ بھی جج الاؤ کرے گا، تو وہ آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں. اگر دوسری کو الائج کرنے کے لیے پہلی پروو کرنی پڑے گی تو وہ بھی پھر جج ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نیسیسری ہے بھی یا نہیں ہے. 132 ایگزامینیشن ان چیف. اس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی شہادت یا the examination of a chief, examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. The examination of a witness by the adverse party called his cross examination. The examination of witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called re examination. اس میں تین چیزیں کہتا ہے. پہلی وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا ایک گواہ ہے، فار ایگزامپل جس پارٹی کا کوئی گواہ ہے وہ اس پر جو پہلی چیزیں ایگزامن کرے گا یا جو پہلے ابتدائی سوالات پوچھے گا تو وہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ان چیف ہے.
اس پر جو دوسری پارٹی کا وکیل جو ہے وہ سوالات کرے گا، ایڈورس پارٹی کا لائر سوال کرے گا، وہ ہوگا کراس ایگزامینیشن، جس کو ہم کہتے ہیں جرا، ٹھیک ہے. ہاں، اس پر دوبارہ پھر اپنے ہی گواہ پر وکیل جو سوالات کرے گا اس کو کہیں گے ری کراس ایگزامینیشن. کراس ایک دفعہ ہوتا ہے، اس پر جو دوبارہ سوال ہوتے ہیں اپنے ہی وکیل کی طرف وہ ہوتے ہیں ری کراس. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. سوری، ری ایگزامینیشن، کراس کہہ رہا ہوں. ری ایگزامینیشن ہوتا ہے دوبارہ سوالات کے، کیونکہ پہلے وہ ایگزامن کرتا ہے، ایگزامینیشن ان چیف کرتا ہے، پھر وہ کراس کرتا ہے، دوسرا وکیل کراس کرتا ہے، اس پر جو اپنے ہی گواہ پر، اپنے ہی وٹنس پر جو سوالات وکیل کرتا ہے وہ ہوتے ہیں ری ایگزامینیشن. 133 پڑھتے ہیں. آرڈر اور ایگزامینیشن. Witnesses shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire cross-examined, then if the party calling him so desire re-examined. یعنی اس میں پہلے پارٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے ایگزامینیشن ان چیف، ابتدائی سوالات ہوتے ہیں، ابتدائی شہادت ہوتی ہے، اس پر اگر دوسری پارٹی ڈیزائر کرے، خواہش کرے یا ایڈورس پارٹی کراس کرنا چاہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن. اس کے بعد آپ یعنی وکیل خود اپنے ہی گواہ پر کوئی سوالات دوبارہ کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ری ایگزامینیشن. اس کا سب آرٹیکل 2 پڑھیں. دا ایگزامینیشن اینڈ کراس ایگزامینیشن مسٹ ریلیٹ ٹو ریلیونٹ فیکٹس بٹ دا کراس ایگزامینیشن need not be confined to the fact to which the witness testified on his examination in chief. بات یہ کرتا ہے the examination and cross examination must be relevant. examination in chief ہے یا cross examination ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، لیکن جو کراس کرنے والا وکیل ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے. دوبارہ پڑھو. But the cross examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. لیکن جب اس پر کراس کیا جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ اس پر صرف اتنے سوالات کیے جائیں جتنے اس نے ایگزامینیشن ان چیف میں بتائے ہیں. ابتدائی سوالات اس نے جتنے بتائے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کراس میں بھی صرف اتنی ہی باتیں پوچھی جائیں، اس سے زیادہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، عقیل کلیئر ہے؟ بڑا مٹھا بولا ہے، خیر ہے. اچھا، اس کا سب آرٹیکل 3 پڑھتے ہیں. اکمل کلیئر ہے نا؟ اوکے ہوگا. حسام، سونیا، صدف، اوکے ہوگا. دا ری ایگزامینیشن شیل بی ڈائریکٹ ٹو دا ایکسپلینیشن آف میٹرز ریفر ٹو ان کراس ایگزامینیشن اینڈ اف نیو میٹر از بی پرمیشن آف دی کورٹ introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine that matter. اب پہلے نمبر پہ ہوا جی ایگزامینیشن ان چیف، دوسرے پوائنٹ پر ہوا کراس ایگزامن، تیسرے نمبر پہ ہوا ری ایگزامن، چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ری کراس. اب بات کیا ہے؟ ایڈوکیٹ کال ہز وٹنس، اپنے گواہ کو بلاتا ہے، اپنے گواہ پر جو وہ ابتدائی سوالات کرے گا، ایگزامینیشن ان چیف کو کہتے ہیں ابتدائی شہادت بھی کہتے ہیں ابتدائی سوالات. پہلے سوالات جو کرے گا، جو پہلی شہادت ہوگی اس کو ہم کہیں گے ایگزامینیشن ان چیف. اب اس پر دوسری پارٹی ایڈورس لائر، ایڈورس پارٹی جو سوال پوچھے گی وہ ہوگا کراس ایگزامینیشن. سیکنڈ پارٹ، کراس ایگزامینیشن میں کچھ چیزیں بڑھ گئیں، اس پر ری ایگزامینیشن چاہے گا پھر وہی آپ کا پہلے نمبر والا وکیل. ٹھیک ہے، ری ایگزامینیشن میں پھر وہی آپ کا ہی وکیل آپ پر سوال کرے گا اس چیز کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی وضاحت دینے کے لیے. اگر اس دوران ری ایگزامینیشن میں کوئی نئی بات نکل کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے،
تو دوسری پارٹی کا لائر جو ہے وہ اس کو ری کراس ایگزامن کرے گا. کلیئر ہے؟ اللہ دے بندے ہو جی ہن بھی نہ آیا پھر تہاڈا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے. کیا آرڈر آف ایگزامینیشن میں بات یہ آرڈر اس میں بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ ایگزامن کیسے کیسے کر سکتے ہیں. ایک پارٹی ہوتی ہے وہ کیس دائر کرتی ہے, وہ اس کو پروف کرنے کے لیے اپنے گواہان کی لسٹ بھی لکھتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ واقعہ سارا دیکھا خود. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس واقعے کے وٹنس ہوتے ہیں. آپ اپنے واقعے کو پروو کرنے کے لیے جب اپنے وٹنس بلاتے ہیں تو اس پر جو پہلے سوالات ہوتے ہیں وہ ایگزامینیشن ان چیف ہوتے ہیں. دوسری پارٹی کا جو لائر اس پر سوالات کرتا ہے, جرا کرتا ہے. کراس ایگزامینیشن کو بیسیکلی کہتے ہیں جرا کرتا ہے, اس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. کراس ایگزامینیشن میں کچھ چیزیں بکھر جاتی ہیں, اس کی آپ فردر ایکسپلینیشن دینے کے لیے ری ایگزامینیشن کرتے ہیں, اپنے گواہان سے اور چیزیں نکلواتے ہیں اس کے متعلق. جب نئی چیزیں نکلواتے ہیں تو کچھ نئے آرگومنٹس, کچھ نئے پوائنٹس نکل آتے ہیں شہادت میں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے جب نئی چیزیں نکلتی ہیں دوسری پارٹی کا جو وکیل ہے یا دوسری پارٹی سیکنڈ پارٹی کی ایڈورس دوسری پارٹی کہتی ہے نئے پوائنٹس آئے ہیں, اس پر ہم پھر ری کراس کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ جیرا کرنا چاہتے ہیں. جو دوبارہ جیرا ہوتی ہے اس کو ری کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 134 Cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact and until he is called as a witness. ایک بندے کو 134 کے مطابق ڈاکومنٹ کے لیے بلایا گیا ہے, اس پر آپ کویسچن نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کو صرف ڈاکومنٹ کے لیے بلایا گیا, اس کو ایز اے وٹنس نہیں بلایا گیا. دوبارہ پڑھو. A person summoned to produce a document does not become a witness by the bare fact and until he is called as a witness. اب تک اس پر کراس یا کویسچن نہیں کر سکتے جب تک وہ اس چیز کا وٹنس نہیں ہوگا. یہ جی تھا ہمارا آرٹیکل 134. اب ہم پڑھتے ہیں 135. Witnesses to character. The witnesses to character may be crossed and re-examined. یعنی جو ایک گواہ کا کریکٹر ہوگا, کردار ہوگا, اس کو بھی ایگزامن بھی کیا جائے گا اور کراس بھی کیا جائے گا. 136 پڑھتے ہیں. Leading question. Any question suggesting the answer which the person putting to it wishes or expect to receive is called a leading question. جو چیز, جو آنسر, جو سوال کسی چیز کے متعلق کوئی سجیشنز دے رہا ہو, کوئی آنسر کا ڈائریکٹ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیڈنگ کویسچنز, کراس ایگزامینیشن. اس کے بعد 137. When leading question must not be asked. یعنی کب جو لیڈنگ کویسچن ہے بالکل نہیں پوچھ سکتے. یہ آرٹیکل کون سا؟ 137 ہے. لیڈنگ کویسچن مسٹ ناٹ if objected to by the adverse party be asked in an examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court. یعنی جو لیڈنگ کویسچن ہے وہ آپ ایسے نہیں پوچھ سکتے جب اس پر کوئی objection دوسری پارٹی سے اٹھایا جائے. ہاں, اگر آپ اس objection سے کورٹ کی پرمیشن لے لیتے ہیں کہ جناب مجھے یہ کویسچن جو ہے وہ اٹھانے دیے جائیں, اگر کورٹ الاؤ کرتے ہیں تو پھر آپ اٹھا سکتے ہیں, ادروائز اجازت نہیں ہے. The court shall permit leading question as to matter which are introductory or undisputed or which have in its opinion had been already sufficiently proved. یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے کوئی ایشو نہ ہو رہا ہو, جس سے کوئی مسئلہ نہ بن رہا ہو, صرف تعارفی کویسچن ہو, تو ایسے کویسچن جو ہیں وہ عدالت الاؤ کر دیتی ہے. 138.
When leading question may be asked, کب leading question پوچھنے چاہیے؟ leading question آپ کراس ایگزامینیشن میں پوچھ سکتے ہیں. یہ 138 ہے. 139. Evidence as to matter in writings. Any witnesses may be asked while under examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the consent of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it. Explanation: a witness may give oral evidence of a statement made by other person about to content of document if such statement are in themselves relevant facts. اب ایک چیز ہے, ایک کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی ایگریمنٹ ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہے, کوئی پراپرٹی کا ہے, اس میں ڈاکومنٹ دیا گیا تو اس چیز پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اورل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ کرتے ہیں کہ اگر اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ہی متعلق کوئی اورل ایویڈنس ہو تو وہ قابل قبول ہے. لیکن آپ وہ جو ایویڈنس ہے وہ استعمال کریں گے جو کہ اس ڈاکومنٹ میں موجود نہیں تھی. آپ کہیں گے کہ یہ جو چیز اب بتائی جا رہی ہے یہ تو اس وقت ایگریمنٹ میں موجود نہیں تھی, یا اس ڈاکومنٹ میں اس پراپرٹی کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں موجود نہیں تھی, تو اس کے متعلق آپ اورل ایویڈنس کی بات کر سکتے ہیں. اور یہ سارا کس کے بیس پہ ہوگا؟ عدالت کی بیس پہ ہوگا, عدالت اگر الاؤ کرتی ہے تو. اب 140 پڑھتے ہیں. Cross-examination as to previous statement in writing. A witness may be cross-examined as the previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in questions without such writing being shown to him or being proved. But if it is intent to contradict him by the writing, his intention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of the contradicting him. اب بات یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن صرف اسی باتوں پر ہوگا جو باتیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں, جو جن باتوں کے متعلق آلریڈی وہ شہادت دے چکا ہے, چاہے وہ رائٹنگ میں دے چکا ہو, چاہے اس کے ذریعے لکھوائی گئی ہو یا اس نے خود لکھ کے دی ہو. اس کے علاوہ کراس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کراس کیوں کیا جائے گا, جرا کیوں کی جائے گی؟ تاکہ ان باتوں کے علاوہ کوئی بات نکلوائی جا سکے, کنٹراڈکٹ کیا جائے, اس میں تضاد کیا جائے. کویشچن ہے جی آرٹیکل ہے 141. Question lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may in addition in the question herein before referred to be asked any question which tend to testify his veracity, to discover who he is and what is his opinion, position in life, or be shake his credit by injury his character, although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to be expose him to be a penalty or for future. بات یہ ہے کہ جتنے بھی وہ کویشچن پوچھے جائیں گے کراس ایگزامینیشن, ایک تو وہ لافل ہونے چاہیے, جائز ہونے چاہیے, لیگل سوال ہونے چاہیے, قانونی طور پر ہونے چاہیے, فحش سوالات نہیں کیے جانے چاہیے, لیکن وہ اس کی اتھینٹسٹی, ورسٹی کہ یہ کتنے کیلیبر کا بندہ, اس کو چیک کرنے کے لیے, اس کا معیار چیک کرنے کے لیے اس کے کریکٹر پر سوال کر سکتا ہے, لیکن جسٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے, یہ نہیں ہے کہ اس کو کرمینیٹ کرنے کے لیے یا برا بھلا کہنے کے لیے. ٹھیک ہے. 142 اور موبائل کس کا ہے؟ اس کو سائلنٹ کر دو جس کا بھی پکڑ کے. When witness to be compelled to answer, if any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of Article 15 shall be applied. جب ایک کویشچن بالکل ریلیونٹ فیکٹ کے متعلق ہو, ریلیونٹ ہو ایک کویشچن, تو آنسر کو باؤنڈ ہے اس کا جواب دینے کے لیے. آرٹیکل 15 یاد آ گیا نا, ہی از باؤنڈ ٹو آنسر, یعنی جس بھی گواہ سے کسی کیس کے متعلق کوئی سوال پوچھا جائے گا تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے پابند ہے.
143 court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer. 143 میں ہے کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کب سوال پوچھنا چاہیے اور کب اس کو فورس کرنا چاہیے. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding except in so far as it affects the credit of the witness by injury his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the court shall have regard to the following consideration. یعنی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کب وٹنس کو کہہ سکتی ہے کہ وہ باؤنڈ ہے آنسر دینے کے لیے اور کب نہیں ہے. آگے اس کے سب آرٹیکل پڑھتے ہیں. 1. The such questions are proper if they are of such a mature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which the testifies. اب بات یہ ہے کہ جو چیز ایک سچ کو ثابت کر رہی ہے اس میں کورٹ جو ہے اس کو کمپیل کر سکتی ہے کہ اس چیز کا جواب دو. 2. Such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time or of such character but that truth of the imputation would not affect or would affect the slight degree the opinion of the court as to credibility of the witness on the matter to be which he testify. یعنی اگر اس کے کسی کویشچن کے متعلق اس کے کریکٹر پر بات آئے اور اس کے وہ ریلیونٹ ثابت ہو رہی ہو چیز تو وہ اب عدالت پر ہے کہ اس سے اس چیز کے متعلق گواہی لے یا نہ لے. Such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness' character and the importance of his evidence. اب بات یہ ہے اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ کورٹ پر ہی ہے کہ جب اس کے کریکٹر پر بات آ جائے یا وہ چیز اس وقت کے لیے اس ایویڈنس کے لیے امپورٹنٹ ہو تو عدالت اس کو فورس کر سکتی. The court may, if it sees fit, draw from the witness' refusal to answer the interference that the answer would be unfavorable. اگر عدالت کو لگے کہ اس کا آنسر نہیں دینا چاہیے تو وہ نہیں کہے گی. ٹھیک ہے. 144 Question not be asked without reasonable ground. No such question as is referred to the article 143 or to be asked unless the person asking it has reasonable ground for thinking that the imputation which it conveys is well founded. اب کوئی بھی کویشچن جو ہے وہ ایسا نہیں بغیر کسی ریزن کے نہیں پوچھا جائے گا. 143 کے مطابق جتنے بھی کویشچنز کیے گئے اگر ان میں کوئی ریزنز نہیں ہے تو آپ ویسے کویشچنز نہیں پوچھ سکتے. 145 پڑھتے ہیں. Procedure of court in case of question being asked without reasonable ground. If the court is of opinion that any such question was asked without reasonable ground, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession. اب کوئی کویشچنز ایسے ہوتے ہیں جو کسی لاء کے متعلق ہوں یا کسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے متعلق ہوں جو ایڈوکیٹ اپنے پروفیشن کے لیے بغیر کسی گراؤنڈ کے بھی پوچھ سکتا ہے. 146 ہے indecent and scandalous question. The court may forbid any question or inquiries which it regard as incident or scandalous, although such question or inquiries may have some bearing on the questions before the court unless they relate to fact in issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existed. اب بات یہ ہے کہ کوئی کویشچن جو اسکینڈلس ہوں خراب ہوں جن سے کوئی تنازع بن رہا ہو کوئی ایشو بن رہا ہو تو عدالت کیا کرے گی ایسے کویشچن پوچھنے سے منع کرے گی فاربڈ کرے گی روکے گی. 147 Procedure of court in case of defamation, libel and slander. Where a person is prosecuted or sued for making or publishing an imputation of a defamatory, libelous or scandalous nature, the court shall not, before it has recorded its finding on issue whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witness for the purpose of injuring the character of the person in request, a respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person
whether dead or alive, in whom it is interested, except so far as any such question may be necessary for the purpose of determining the truth of the imputation alleged to have been made or published. اب بات یہ ہے کہ بغیر کوئی کسی کے خلاف عتق عزت کا یا ڈیفامیٹری کوئی کیس دائر کرتا ہے تو عدالت اس وقت تک کوئی فائنڈنگ نہیں لکھے گی جب تک اس کے متعلق کوئی پراپر انکوائری نہیں کر لیتی، جان نہیں لیتی کہ جس چیز کے متعلق انہوں نے کوئی ڈیفامیٹری کلامات کہے ہیں وہ بندہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، یا جو ڈیفامیٹری کلامات کلیم کیے جا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں، پراپر انکوائری کرنے کے بعد کرے گی۔ 148 Question intending to insult or annoy. The court shall forbid any question which appear to do it to be intended to insult or annoy. جو عدالت ہے وہ ایسے سوالات پوچھنے سے منع کرتی ہے جو گواہ کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے پوچھے جائیں۔ 149 Exclusion of evidence to contract answers to question testing veracity. Where a witness has been asked and has answered any question which is relevant, the inquiry only to insofar as it tends to shake his credit by injury his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answered falsely, he may for afterwards be charged with giving false evidence. جی آ جائیں، بیٹھیں سارے۔ اگر کوئی سوالات صرف اور صرف اس وجہ سے پوچھے جائیں کہ کسی کا کریکٹر جو ہے وہ شیک کرنا ہو یا اس کو برا بھلا ثابت کرنا ہو، اگر وہ جھوٹے ہوئے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آفٹر ہی چارج ود گیونگ فالس ایویڈنس، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے متعلق جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ 50 پڑھتے ہیں جی، 150 Question by party to his own witness. The court may in its discretion permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. اب 150 کے تحت وہ کویشچن جب پارٹی اپنے بندے سے پوچھے جو کہ ایڈورس پارٹی کے وکیل نے پوچھنے چاہیے تو اس کو کہتے ہیں ہاسٹائل وٹنس، یعنی اپنی وہ ایسے سوالات تبھی پوچھتے ہیں نا جب ایک بندہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ Impeaching credit of witness. The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or his with the consent of the court by party who calls him, by the evidence of person who testify that they from their knowledge of the witness believes him to be unworthy or credit, by proof of that the witness has been bribed or has accepted by the offer of a bribe or his receiver any other corrupt inducement to give his evidence, by proof of a former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable by the contradict, when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, if it may be shown that the prosecutrix was of generally immoral character. یعنی کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ پھر گیا ہے، وہ اپنی بات سے مکر گیا، امپیچ کر گیا، اپنی گواہی سے ہاسٹائل ہو گیا، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی رشوت لی ہے، کوئی 2 نمبری کی ہے، اپنی بات سے دوسری سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے ایک تو اپنی بات سے مکر گیا ہے، گواہی جھوٹی دے رہا ہے، اس کو میں نے پیسے لیتے ہوئے دیکھا، یا یہ 2 نمبر ہے۔ بات کرتے ہیں 152 کی۔ Question tending to corroborate evidence of relevant fact admissible. When a witness whom it is intended to or corroborate give evidence of any relevant fact,
he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances if proved and would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies. اب بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی ہے کسی چیز کے متعلق وہ ایک دوسرے سے مماثلت کھا رہی ہیں تو وہ بھی کیا ہیں؟ ریلیونٹ. فار ایگزامپل جیسے اکمپلس کی ایگزامپل ہے, اس کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ کیا ہے؟ کروبریٹ کس سے کر رہی ہے؟ باقی سارے واقعے کے ساتھ. کیسے کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے سب نے یہ مل کے جرم کیا ہے, تو وہ چیز ایک دم سے اس نے دوسروں پر ثابت کر دی ہے. اب اس کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے لیے, پروو کرنے کے لیے باقی ایویڈنس کی بھی ضرورت ہے. ایک نے ایڈمٹ کر لی ہے لیکن پھر بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, 153 پڑھتے ہیں. Former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as the same fact. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when that fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. اب بات یہ ہے کہ ایک چیز کے متعلق اگر کسی نے کوئی فارمر پیچھے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ اس سے کیا ہے؟ ریلیونٹ ہے, اور اسی اسٹیٹمنٹ کے متعلق جو ہے وہ گواہی کو اس فیکٹ کے متعلق, اس ریلیونٹ فیکٹ, سیم فیکٹ کے متعلق مانا جائے گا. اور جو جس کو اس کی اتھارٹی دی گئی ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کی یا ٹیک کرنے کی, تو وہ اسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے وہ گواہی دی جائے گی. ٹھیک ہے. 154 واٹ میٹر may be proved in connection with proved statement relevant under article 46 اور 47. Whenever any statement relevant under article 46 or 47 is proved, all matter may be proved either in order to contradict or corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination truth of the matter suggested. اب کوئی بھی چیز ہے, وہ اسٹیٹمنٹ اگر ایک آرٹیکل 46 کے متعلق ہے, آرٹیکل 46 کا کون سا گواہ ہے؟ وہ گواہ جن کو ہم ایز اے وٹنس کال نہیں کر سکتے, یا 47 کے متعلق ہے کتنی اسٹیٹمنٹ سچ مانی جائے, تو وہ اس اتنی حد تک ریلیونٹ ہے جتنی حد تک وہ پروو کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس پر کراس ہونے میں وہ چیز ثابت نہیں ہوتی, وہ اور نکلتی ہے, تو وہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ کراس میں تو چیزیں ثابت ہونی. 155 ریفریشنگ میموری. ایک سو 55 میں یہ ہے, اے وٹنس میں while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or soon afterwards that the court considered it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. یعنی کوئی بھی گواہ جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کو دینے کے لیے, نئی گواہی دینے کے لیے اپنی میموری کو ریفریش کر سکتا ہے. جیسے کہ پولیس والے آتے ہیں, اپنی ضمنیوں میں کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھی ہوتی ہے, تو ان پر جب کراس ہوتا ہے یا گواہی دی جاتی ہے تو وہ ایک دفعہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی, یا اس کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے کروبریٹ نہ کریں. لیکن جو کراس کرتے ہیں وہ اس سے بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. The witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid. It when he read it, he knew it to be correct. یعنی وہ کیوں اس کو ریڈ دوبارہ کرے گا؟ تاکہ اس کو جان سکے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کو وہ الاؤ کی گئی ہوگی. Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may with the permission of the court refer to a copy of such document. اگر کسی ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنی میموری ریفریش کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ بھی حاصل کر سکتا ہے with the permission of court. Provided that the court by satisfied that there is sufficient reason of the non-production of the original. An expert may refresh his memory by reference to the professional treatise.
اب جو کسی چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ اپنی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے اپنے پروفیشنل معاملات جو اسی حوالے سے وہ کرتا رہا ہے ان کو جج کرے گا یا دیکھے گا. 56 ٹیسٹیمنی ٹو فیکٹ اسٹیٹڈ ان ڈاکومنٹ مینشن ان آرٹیکل 155 تیمور 155 testimony to fact stated in document mentioned in article 15. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as mentioned in article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. یعنی 155 کے مطابق 156 کے تحت گواہ سے جو اس نے پہلے سٹیٹمنٹ دی ہوگی اس کی کریکٹنس کے متعلق کویشچنز کیے جا سکتے ہیں اور اس کے متعلق اس سے سٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے. 157 رائٹ آف ایڈورس پارٹی ایز ٹو رائٹنگ یوز ٹو ریفریش میموری. Any writing referred to under the provisions of the two last preceding articles must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he please, cross-examine the witness thereon. اب بات یہ ہے کہ اگر ایڈورس پارٹی بھی اپنی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے کوئی چیز دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتی ہے, جج کر سکتی ہے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ لاسٹ ٹائم اس نے کتنا کراس کیا تھا, اب اس نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. 158 Production of documents. A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to court, notwithstanding any objection which there may be in its production or to its admissibility. The validity of any objection shall be decided on by the court. یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کو عدالت بائی سمن کے ذریعے یا کسی نوٹس کے ذریعے پروڈیوس کروائے وہ اس کو پیش کرنا ضروری ہے جس کی پوزیشن میں ہے, اور اس کے بعد اس کی ویلیڈیٹی کو اگر چیلنج کرنا ہے یا اس پر کوئی objection اٹھانا ہے تو وہ کورٹ الاؤ کرے گی. اگر کورٹ اس پر کوئی objection وغیرہ اٹھاتی ہے تو وہ کنسیڈریبل ہے. ٹھیک ہے, الاؤ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات ہوتی ہے جی 159 کے متعلق. Giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it required by to him so. اگر کوئی ڈاکومنٹ کے لیے نوٹس وغیرہ کیے گئے ہیں کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے تو دوسری پارٹی اس کو پیش کرنے کی باؤنڈ ہے, تاکہ دوسری پارٹی جس نے اس کو پروڈکشن کے لیے نوٹسز کروائے تاکہ اس کو دیکھ سکے, جج کر سکے. ٹھیک ہے. 160 Using as evidence document production of which was refused on notice. When a party refused to produce a document which he had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court. یعنی ایک ڈاکومنٹ کے لیے پارٹی کو نوٹس کیا گیا کہ فلاں ڈاکومنٹ آپ نے عدالت میں پروڈیوس کرنا ہے, پیش کرنا ہے, وہ پارٹی اس ڈاکومنٹ کو پیش کرنے سے ریفیوز کر دیتی, انکار کر دیتی, تو عدالت یہ کہتی ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو دوبارہ اگر وہ پارٹی یوز کرنا چاہے تو یوز نہیں کر سکتی جب تک کہ عدالت اس کو اجازت نہ دے یا عدالت سے پراپر اجازت نہ لے. ٹھیک ہے سونیا. 161 بات بتاتا ہوں. یہ ایکس ڈاکومنٹ ہے, اے نوٹس کرتا ہے بی کو کہ یہ ڈاکومنٹ جو ایکس ہے نا اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے. اے عدالت کے ذریعے نوٹس کرواتا ہے بی کو کہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے. کون سا ڈاکومنٹ؟ ایکس. بی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں دوں گا, منع کر دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے, ریفیوز کر دیتا ہے. لا کہتا ہے اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے ایکس جس کو پیش کرنے سے اس نے انکار کر دیا ہے, ریفیوز کر دیا, اب بعد میں پوری پروسیڈنگ میں پورے کیس میں اس ڈاکومنٹ کو یہ یوز نہیں کر سکتا اپنے فائدے کے لیے. تب تک یوز نہیں کر سکتا جب تک عدالت کورٹ الاؤ نہیں کرے گی اس کو. ٹھیک ہے. اور کورٹ تب الاؤ کرے گی جب تک دوسری پارٹی اس پر بحث نہیں کرے گی. وہ کہے گی جب ہم نے منگوایا تھا اس نے نہیں دیا تھا, وہ اس پر بحث کرے گی, وہ کرے گی. اگر جس کی بات عدالت کو پسند لگی تو وہ الاؤ کر دے گی, اگر نہیں لگی تو وہ ریفیوز کر دے گی. 161 Judge power to put question or order production. The judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he places in any form
at any time of any witness or of the parties about any fact relevant or irrelevant, and may order the production of any document or things, and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, and nor without the leave of the court to cross examination any witness upon any answer given in reply to any such question. اب عدالت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا سوال وکیل وٹنس سے کر سکتی ہے، کوئی بھی پارٹی اس پر objection نہیں اٹھائے گی. ہاں اگر objection اٹھانا بھی ہے تو اس سے پہلے عدالت سے پرمیشن لینا ہوگی. ٹھیک ہے. آخری کچھ سوالات. 162. No new trial for improper admission or rejection of evidence. The improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision in any case, if it shall appear to the court before which such objection is raised that independent of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision, or that it was rejected evidence had been received, it ought to not have been valid the decision. کوئی بھی کیس، کوئی بھی objection، کوئی بھی ایویڈنس اسی بیس پر دوبارہ کنسیڈر نہیں ہوگا جو آلریڈی ریجیکٹ ہو چکا ہے یا ایڈمٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کی بیس پر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، ریویژن میں جا سکتے ہیں، نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں، اس کو دوبارہ کنسیڈر نہیں کیا جائے. جو ایویڈنس ایک دفعہ ہو چکی ہے چاہے وہ ریجیکٹ ہو جائے یا ایڈمٹ ہو جائے، دوبارہ اس پر بات نہیں ہوگی. بات ختم. 63. Acceptance or denial of claim on oath when the plaintiff، اس کو بڑے غور سے پڑھنا، decision of case on the basis of oath، چیپٹر 12 ہے، ایک ہی آرٹیکل ہے. when the plaintiff takes oath in support of his claim، when the plaintiff take oath in support of his claim، جب plaintiff اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے حلف دیتا ہے، oath لیتا ہے. The court shall on the application of plaintiff call upon the defendant to deny the claim on oath. Court shall، court bound ہے on the application of the plaintiff، plaintiff کے کہنے پر کہ جناب ان ڈیفینڈنٹ انہوں نے سدو، وہ بھی بیان حلفی تے آ کے انکار کرے. ٹھیک ہے. ادروائز اگر پلینٹف کہتا ہے اگر میں ایک چیز آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے میری چیزیں دینی ہے یا اتنا کلیم اس نے میرا دینا ہے، ڈیفینڈنٹ اگر اس چیز سے انکار کر رہا ہے تو کورٹ شیل آن دی اپلیکیشن آف دی پلینٹف کی درخواست پر کس کو بلائے گی؟ ڈیفینڈنٹ کو، کہ بھائی آپ بھی انکار کریں، اگر کرنا ہے نا تو آن اوتھ انکار کریں. The court may pass such order as the cost and other matter as it may deem fit. Nothing in this article apply to laws relating to the enforcement of other or other criminal case. اس کے بعد miscellaneous ہے 64 ہے the production of evidence that has become available because of modern devices. In such cases as the court may consider appropriate, the court may allow be produce any evidence that may have become available because of modern devices or techniques. ماڈرن ڈیوائسز کے متعلق جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ایڈمیسیبل ہیں. 65 آرڈر ٹو اوور رائڈ ادر لاز. دا پروویژنز آف دس آرڈر شیل افیکٹ ناٹ وٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. یعنی جو اس لا کے مطابق، قانون شہادت کے مطابق جتنے بھی باقی لا ہیں شہادت کے متعلق ان کو اوور رائڈ کرتی ہے، پاس کرتی ہے، یہی پرویل کرتا ہے سب پر. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارا قانون شہادت آرڈر تھا جس کو آج الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے.